اور جس اذیتناک دور سے گزر رہا ہے، اور عالم اسلام جو کرب اور اضطراب، عالم اسلام میں جو کرب اور اضطراب کی لہریں جوش مار رہی ہیں، اور امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قلق و اضطراب کے تھپیڑوں میں ساحل مخصوص سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مقہور کیوں بنتی جا رہی ہے؟ یہ امت بزدلی کا شکار کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ آئیے خود قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی ہو یا تری ہو، سمندر کے علاقے ہوں یا بری علاقے ہوں یا بحری علاقے ہوں، ہر جگہ فتن و فساد پھیل چکا ہے۔ جرسوں میں فتن و فساد کے زہر ہر جگہ پھیل چکے ہیں۔ اب وہ سمندر بھی محفوظ نہ رہے، خشکی بھی تری بھی پھیل چکے ہیں۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی، یہ لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دور جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اور جس دور میں ہم زندہ ہیں، یہ دور فتنوں کا اور فساد کا دور ہے، اور یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاتی علیکم زمان، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنوں کی آندھیاں چلیں گی، کقطع المظلم، تاریک راتوں کی طرح۔ جس طرح رات لمحہ بلمحہ تاریک در تاریک ہوتی جاتی ہے، دن غروب ہوتا ہے، تھوڑی سی تاریکی آتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں مزید تاریکی آتی ہے، پھر مزید تاریکی آتی ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کے فتنے اٹھیں گے جو تاریک راتوں کی طرح تہ در تہ ہوں گے۔ تم سوچو گے یہ فتنہ بڑا بہت زیادہ ہے، لیکن جسٹ اس کے بعد ایک دوسرا فتنہ آئے گا، تم کہو گے اس سے پہلے والا فتنہ بڑا اچھا تھا، یہ فتنہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس دور میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ دج، نفاق، جھوٹ، فریب، مکاریاں اور عیاریاں، ان کا بازار گرم ہے، یہ اپنے شباب پر ہیں، جوانی پر ہیں۔ خیر و شر کی باہمی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ملکی تقسیمات جو کفر نے کی ہیں، تیرا ملک، وہ تیرا ملک، وہ میرا ملک، وہ فلاں کا ملک، ان ملکی تقسیمات اور ان ملکی تقسیمات نے عصبیات، جاہلیت کو جنم دیا ہے، اور مسلمان بھی ان جاہلیتوں کے دلدلوں میں پھنستے چلے گئے۔ تو فلاں ملک کا، میں فلاں ملک کا، تو فلاں ملک کا، وہ فلاں ملک کا، تو فلانی تو فلانی، یہ نسب، یہ جو جاہلی یہ پھیلائی گئی ہے اس وجہ سے تاکہ امت اسی دلدلوں میں پھنسی رہے۔ آنکھوں پر پردہ ایسا ڈالا گیا کہ اخوت و محبت، بھائی اور چار کی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ناطے سے آپسی باہمی مسلمانوں کے درمیان پیدا کی ہوئی تھی، اور جس کا اخوت ایمانی کا جس کا حکم دیا تھا، اسی اخوت ایمانی کو نفرتوں کی چھری سے چوراہوں پر ذبح کیا گیا، اسے ننگا کیا گیا، اور مادہ پرستی کے نشے میں ہر حرام کو حلال سمجھا جانے لگا۔ نہ کسی کا دکھ درد کا علاج ہے، اور نہ کسی مسلمان کے لیے خیر خواہانہ جذبات ہیں، بلکہ سب حل میں مزید اور ملے دولت کی حصول میں آنکھوں پر اس طرح پٹیاں پڑی ہوئی ہیں کہ جناب علی اسی کے حل میں مزید کے وظیفے پڑھ کر اور اسلام کا نام لے کر اور اسلامی جہاد کا نام لے کر جہاد جیسے مقدس فریضے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور اسلام تو خیر رسوا ہی کیا جا رہا ہے، اسلام کو تو رسوا ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ غیر نہیں، خود اپنے جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں اسلام رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے، ان کے ہاتھوں جہاد کا مقدس فریضہ بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ اپنے اپنے ملک کی سرحدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے اور منقسم ہوئے، تقسیم ہوئے، اپنی اپنی حکومتوں کی دال روٹیوں پر الگ الگ تنظیمیں اور الگ الگ چیزیں بنائے ہوئے، انہیں اپنے ناک کے نیچے کی گندگیاں دکھائی نہیں دیتی۔ سات سمندر پار میل کچیل کے ڈھیر انہیں بہت زیادہ گندگیاں نظر آتی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، مثل مشہور ہے کہ شیر کے منہ میں جب خون کا مزہ لگ جاتا ہے تو وہ اپنی درندگی سے باز نہیں آتا، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ شکار نہ ملنے پر خود اپنے ہی جسم کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آج یہی حال ہو رہا ہے، دشمنوں کو مارتے مارتے آج خود مسلمانوں کے اوپر
حملے ہو رہے ہیں اور خود مسلمانوں کو ذبح کیا گیا اور خود مسلمانوں کے اوپر بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے اور خود مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے. نام نہاد مسلمان تنظیموں اور تحریکوں اور جماعتوں یہ کام ان کا ہے. انہوں نے یہ تمام سب حرکتیں کی اور اپنی نادانیوں اور ناسمجھیوں کی بنا پر کچھ ایسی حرکات کا ارتکاب کر رہی ہیں. یہ تنظیمیں یہ تحریکیں جس سے عالم اسلام میں رہنے بسنے والے تمام مسلمان عام طور پر اور اسلام خاص طور پر اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ خونی شرپسند عناصر یہی وہ خونی شرپسند عناصر ہیں، وہ خونی تحریکیں اور جماعتیں ہیں جن کو اپنی اور اپنی جماعت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. ان کا مفاد ہی ان کے سامنے ہے. اسلام رسوا ہو ذلیل ہو ان کی بلا سے. لیکن میرے عزیزو انہوں نے ذروۃ السلام الاسلام جہاد کا جھنڈا نام لے کر کے نہ جانے استغفر اللہ یہ ذہنیت یہ خارجی ذہنیت کی نشاندہی کرتی ہے. ان کی ذہنیت خوارج کی ذہنیت بن چکی ہے. خوارج کے جراثیم ان کے اندر گھس چکے ہیں. وہ خوارج جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ ہوں گے میری امت کے، یہ وہ اشخاص ہوں گے جو با جماعت نماز ادا کریں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور یہ ایسی نمازیں پڑھیں گے تحقرون صلاتکم، اے میرے صحابہ عند صلاتہم، ان کی نمازیں دیکھ کر تمہیں اپنی نمازوں پر حیا آئے گی. اتنے بہترین انداز سے رکوع سجود کریں گے کہ تمہیں اپنی نمازوں پر شرم آئے گی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو، کہ تمہیں اپنی نمازوں پر حیا آئے گی. یہ اتنے بڑے نمازی اور اتنے بڑے پرہیزگار رہیں گے، لیکن یمرقون من الاسلام، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوجدتہم لقتلتہم قتل عاد وثمود، اگر یہ مجھے مل گئے تو ایسے شرپسندوں کو میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اس طرح سے ان سے قتال کروں گا جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو ختم کیا گیا تھا. تو اس طرح سے ہماری صفوں میں، مسلمانوں کی صفوں میں اس طرح کی ذہنیت کے لوگ موجود ہیں اور پیدا ہو چکے ہیں. اور وہ خوارج کون تھے؟ وہی جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے دوست تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ اور دونوں کی لڑائیوں میں یہ الگ پارٹیاں انہوں نے بنائی اور انہوں نے کہا کہ معاویہ بھی کافر، علی بھی کافر. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم اللہ ہے. انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کو اور ان کو کیا کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے اپنا امیر منتخب کر لیا. اور اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی، اسی کا حکم چلے گا. انہوں نے یہ دو صحابیوں کو حاکم بنا لیا اپنے فیصلے کے لیے. اس کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کے لیے ہے. خلاص پھر یہ کیسا حکم دیں گے؟ ابو موسیٰ اشعری کیا حکم دیں گے؟ فلاں کیا حکم دیں گے؟ اللہ، یہ قرآن سے دلیل لی تھی ان خوارج نے. حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ تو بڑا پیارا ہے، حق ہے، لیکن اس سے باطل مراد لیا گیا ہے. بہن اسی طرح سے آج ہو رہا ہے. جہاد جیسا مقدس فریضہ جو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، اس کے کچھ وجوہات اور اسباب تھے، اس کے کچھ مقاصد ہیں. ان مقاصد کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اپنے مفاد کے لیے اس کلمہ جہاد کو استعمال کر کے، اور آج خود مسلمانوں کے اوپر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے، مسلمان کے درمیان نفرتیں ڈالنے کے لیے اس کلمہ جہاد کو پھیلا کر کے بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے. میرے عزیزو بالکل یہی معاملہ آج ہو رہا ہے. اور بالخصوص ہمارے ملکوں کا تو عجیب و غریب حال ہے. ہم بر صغیر کے رہنے والے لوگ عجیب و غریب چند خونی تحریکیں اٹھی ہیں، اپنائی ہوئی ہیں. انہوں نے ان کی ہاں میں جو ہاں ملائے وہ جناب علی ان کی جیسی حرکتیں کرے تو وہ جناب علی ان بہت بڑا مومن ہے اور بہت بڑا مجاہد ہے، وہی مجاہد اعظم ہے. اور جو ان کے ہاں نہ ملائے، جو ان کی جیبیں گرم نہ کرے، وہ کافر ہے، منافق ہے، جہاد سے منکر ہیں، یہ جہاد نہیں مانتے، جہاد نہیں کرتے، یہ لوگ بزدل ہیں، یہ لوگ ایسے ہی اس طرح کے کنائے اور اشارے اور رمز اور کفر اور نہ جانے کیا کیا. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. سارا ایمان، سارا خدمات، سب کچھ بالائے طاق. میں کہتا ہوں یہی وہ جراثیم ہیں جو خارجیت زدہ لوگوں کو لگے ہوئے ہیں. اور جہاد کا نام لے کر لوگوں کو الو بنانا اور امت کے اندر پارٹی بندی کرنا، حرام کو حلال، حلال کو حرام، چند ٹکوں کے حصول کے لیے توحید و سنت کی دعوت اور اسلام جیسے عالمی ابدی پیغام کو بھی داؤں پہ لگا دینا، دنیاوی، وطنی، قومی، سیاسی لڑائیوں کو جہاد کا نام دینا. 2 ڈھیلے اسرائیل پر پھینک دیے، صلاح الدین ایوبی کا نعرہ لیبل لگا لیا. یہی ہوتا ہے آج کل.
اسرائیل پر 2 ڈھیلے پھینک کر کے 2 پتھر پھینک کر کے اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی بن جاتے ہیں لوگ. اسلامی جہاد 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 جہاد، اب نتیجہ کچھ نہیں ہوتا ہے. سیاسی